پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سے پہلے چونکہ کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اچھی خبر تھی، اب بات کریں گے سیاسی صورتحال۔ میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون بھرپور تیاریاں کر رہی ہے ان کے ویلکم کے لیے، اور الیکشنز کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب آج نون لیگ پر بھی ملتان میں تنقید کر رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاف کیوں نہیں بتاتے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، اور الیکشنز کے حوالے سے ان کے تحفظات بھی پچھلے کئی دنوں سے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ملتوی ہونے چاہیے، اور چونکہ اس وقت جنوری کے اینڈ پہ موسم بڑا سرد ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے اپر ایریاز ہیں وہاں پہ، تو یہ جواز بھی اور ویسے بھی معاشی طور پہ پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب یہ بات کہہ چکے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی ظاہر الیکشنز تو ہوں گے، الیکشنز ہوں گے تو ہی ملک میں معاشی استحکام آ سکے گا، کیونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا۔ اس پہ بات کریں کہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب صدیق الفاروق صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ صدیق الفاروق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ محمد ظفیر صاحب۔ سر کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو وطن واپسی ہے نواز شریف صاحب کی، اور بھرپور تیاریاں ہیں، جو سنڈے کو آپ کا لاہور میں شو تھا، بڑا زبردست نیاز کوکر والا جو ایونٹ تھا بڑا زبردست رہا، مومنٹم بھی گین کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور کہا جا رہا ہے کہ سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ نون لیگ کے سیاسی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں پوری ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے واضح کر دیا کہ نواز شریف صاحب بفضل خدا 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچ جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ تیاریاں بھی اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے مستقبل کی اور عوام کی طرف سے پذیرائی کا سوال اٹھایا ہے، تو دیکھیے اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں، کارکردگی کے حوالے سے آپ انہیں ترازو کے پلڑے میں ڈالیں تو پاکستان کے چپے چپے پہ تعمیر و ترقی کے کام آپ کو نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے کریڈٹ میں نظر آئیں گے۔ بالکل۔ اب وہ موٹر ویز ہوں، وہ پل ہوں، انفراسٹرکچر ہو، سی پیک ہو، وہ بینک ہوں، پرائیویٹائزیشن ہو، وہ چنگیوں کا خاتمہ ہو، ایٹمی دھماکے ہوں، وہ گوادر ہو، میں کس کس کا نام لوں؟ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ لوگوں کو یاد ہے کہ چینی جو ہے وہ 17 میں اپنا 52 روپے، 50، 52، 55 روپے کلو مل رہی تھی، آٹا 35 روپے مل رہا تھا، ترقی کے منصوبے بن رہے تھے، انفلیشن صرف 4% تھی، افراط زر، شرح سود بینکوں کا 5.25% تھا، ترقی جو تھی وہ 6% تھی۔ اب وہ سب کو تباہ و برباد کر کے ملک کو کہاں پہنچا دیا گیا؟ ڈالر 100 روپے کا تھا۔ تو اس لیے جب بھی یہ سامنے، اور یہ پرانی چیز نہیں ہے، 17 کو کیا ہے، 5 سال ہوئے ہیں، 6واں سال جاری ہے، 6 ہو جائیں گے۔ لوگوں کو پری پارٹیشن کی باتیں یاد ہیں، تو یہ تو سامنے ہے۔ اس لیے بین الاقوامی سطح پہ بھی اگر کریڈیبلٹی ساتھ ہے تو نواز شریف صاحب کی ہے۔ بہت سے حکومتوں سے، بہت سے لیڈروں سے انہوں نے مطلب ہے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، بین الاقوامی فورم پہ کام کیا ہے، پاکستان میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر معیشت جو ہے وہ ان کا ترہ امتیاز ہے، تو اس لیے اس کریڈیبلٹی کے ساتھ جب وہ پاکستان میں سیاست میں آپ آگے بڑھتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہے۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو مسلم لیگ نون کی یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، کمیونیکیشن ہو، اور خاص طور پہ جب ہم موٹر ویز کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن حالیہ جو آپ کی اتحادی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کے 16 مہینے بیت چکے، وہ اس کا براہ راست جو بوجھ ہے وہ آپ کے کندھوں پہ پڑا۔ باقی جماعتیں تو آہستہ آہستہ اس کریڈٹ سے ڈسکریڈٹ لیتی ہوئی نظر آئی ہمیں، کہ اونرشپ ہی نہیں لی انہوں نے اس ساری ذمہ داری کی۔ اس کا پریشر آپ کے اوپر ہے، آپ ابھی الیکشنز میں ظاہر جائیں گے، آپ نے مہم چلانی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چونکہ
18 سے پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، فیصلے کیا ہوئے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، وہ بیانیہ بھی آپ اس طرح نہیں بنا پائیں گے وہ کہ کیوں ہٹایا گیا، چونکہ اس کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم مفاہمت کی طرف بڑھیں گے، ہم ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان خوشحالی کی طرف جائے، اور بنیادی طور پہ یہ ایک سلوگن سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 21 اکتوبر کو خوشحالی وطن واپس آ رہی ہے، نہ کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، تو یہ مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ابھی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، آپ خود عوامی سیاست کرتے ہیں، آپ خود ان چیزوں سے گزرتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت عوام کو بتانے کے لیے یا ریلیف دینے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی ہوگی، بتانا پڑے گا کہ ہم آئیں گے تو آپ کو کیا ریلیف دیں گے اگر عوام آپ کو ووٹ کرتے ہیں تو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے آخری سوال سے شروع کرتا ہوں جی جی کہ اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی ساکھ ہے۔ جب حکومت 13 میں آئی اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، جی دہشت گردی نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہماری یہ کمٹمنٹ تھی، میں منشور کمیٹی کا ممبر سیکریٹری تھا، وہ منشور جو اردو میں تھا وہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جی بنا ہوا تھا اس وقت، اور نواز شریف صاحب منشور میں ہم نے لکھا تھا 3 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، میاں صاحب نے کہا تھا نہیں 3 سال سے زیادہ لگیں گے، ہو سکتا ہے 4 لگ جائیں، یہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئر کر دیا، جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ تو جی جی وہ دہشت گرد وہ جناب آپ نے دیکھا، لوگ جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نواز شریف نے ختم کی، لوگ جانتے ہیں دہشت گردی نواز شریف نے ختم کی، لوگ جانتے ہیں کہ معاشی بحالی جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھوں سے آئی تھی۔ یونیورسٹیاں، کالجز، طالب علموں کو وظیفے، اسپتالوں میں 11 ارب روپے کا بجٹ تھا، مثلا پنجاب میں 140 ارب تک پہنچایا تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملیں، اسپتال نئے ہوں، گردوں کے اسپتال، ڈائلسس، دل کے اسپتال، یہ ساری چیزیں یہ وہ ہیں جو لوگ جانتے ہیں۔ 16 مہینے کی بات پہ اب میں آتا ہوں، تو یہ ساکھ ہے، 16 مہینے میں جو کچھ ہوا یہ 21ویں صدی کے لوگ ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہیں، انہوں نے عمران خان کو دیکھا ہے 100 دن کا نعرہ لگانے کے 100 دن میں انقلاب لاؤں گا، 50 لاکھ مکان دے دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، وہ کہاں گئے؟ پھر معاملات کہاں تک پہنچے؟ پھر وہ عمران بھی انہیں یاد ہے کہ میں آلو پیاز چینی سستی کرنے نہیں آیا، پھر کس لیے آئے ہیں آپ؟ وہ بھی انہیں یاد ہے کہ جناب میں IMF کے پاس خودکشی کر لوں گا، نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے اور پھر IMF کے پاس پاکستان کو گروی ہی رکھ دیا۔ اب ٹھیک PDM کی حکومت نے ایک کامیابی حاصل کی اور وہ صرف یہ تھی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے، دیوالیہ پن سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے باقی مہنگائی ہوئی، ہم ذرا سا قدم اٹھاتے ہیں IMF نہیں یہ وہ معاہدہ یہ ہوا ہے، صحیح۔ ہم ادھر جاتے ہیں IMF کہتا ہے یہ معاہدہ ہے۔ صدیق الفاروق صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کے اتحادی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، وہی تنقید کر رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اس پہ آتا ہوں میں، جی اس پر جواب دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہمیں سیاسی سوجھ بوجھ پہ، ان کی ساکھ پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ اس وقت بھی 2018 میں یہ کہہ رہے تھے استعفیٰ دے دیں اسمبلی سے، ٹھیک، ہم نے نہیں دیے، احتجاجاً ہم نے حلف اٹھا لیے اور ہم نے کہا اس طرح سے ملک نہیں چلے گا، پھر وہ ہمارے ساتھ آ گئے نا۔ جی جی ہم اب بھی انہیں یہ بتائیں گے، میاں صاحب آئیں گے تو ملاقاتیں نہیں ہوگی، کہ مولانا اس وقت اگر ہم الیکشن نہیں کراتے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ غیر منتخب حکومت جس پر بین الاقوامی کوئی ملک جو ہے برادری کا ٹھیک۔ ممبر صدیق الفاروق صاحب قطع کلامی معاف، مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی نہ آپ چاہ رہے ہیں اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز آپ بھی نہیں چاہ رہے، لیکن اب لبادہ آپ نے اڑا ہوا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ بھی ملتوی کرانا چاہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے، لیکن بول نہیں رہے، باہر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو الیکشنز کے حامی ہیں، ملتوی تو آپ بھی۔ میں پھر آپ سے عرض کروں گا، جی اگر انہوں نے یہ لفظ کہا ہے میں نے سنا نہیں، جی جی میں پھر عرض کروں گا کہ ہم نے جس حد تک بات کرنی تھی جی اس حد تک ہو گئی۔ ٹھیک ہے ساری صوبائی حکومتوں نے یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ کر لی، جدید جو اپنا فریش وہ جو ہوا اپنا مردم شماری، اس کے مطابق 2.5 کروڑ ووٹ نئے آ گئے، ان کو مینڈیٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا ووٹ کی رائے حق سے، ٹھیک تو ان کا وہ ہم نے کر لیا، اس کے بعد آگے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔
اب ایک منتخب حکومت کو آنا اس کا ضروری ہے تاکہ دنیا ان پر اعتماد کرے اور وہ 5 سال کے لیے آگے اس ملک کے منصوبہ بندی کرے، سب کو ساتھ بٹھائے اور ملک کو مشکلات سے نکالے۔ تو سر اس میں آپ کو یقین ہے کہ الیکشن جنوری کے اینڈ پہ ہو جائیں گے؟ چونکہ جو مولانا صاحب بار بار بات کر رہے ہیں کہ اپر جو ایریاز ہیں وہاں پہ سردی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، برف باری بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی، تو کیا یہ جواز کافی ہے؟ اس جواز کو بنیاد بنا کر الیکشن سے ملتوی ہو سکتے ہیں؟ میں یہ تو ایک حد تک مطلب ہے اس میں وزن ہے، لیکن کچھ کانسٹیچوئنسیز 1 یا 2 کانسٹیچوئنسیز میں ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور کوئٹہ میں، بلوچستان میں کچھ جگہ برف پڑتی ہے، سردی بھی بہت ہو جاتی ہے، -7 میں بھی میں بلوچستان کوئٹہ شہر میں نکلا ہوں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو -7 تھی اس دن سردی۔ تو خیر، لیکن میرا خیال ہے اگر 1 2 4 کانسٹیچوئنسیز میں کچھ کوشش کی جائے تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال مولانا صاحب کو ہم کنونس کریں گے، ان کی عزت احترام دلجوئی ساری۔ اصل معاملہ دہشت گردی ہے جس کا ان کی پارٹی کو سامنا ہے، اس دہشت گردی کے حوالے سے ہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ دہشت گردوں کو نکیل ڈال دی جائے۔ جس طرح نواز شریف صاحب نے ساری قوم کو ساتھ ملا کے دسمبر 2014 میں آپریشن ضرب عضب کے لیے فضا بنائی اور پھر قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اس سے سب کو اس ملک کو بچانا ہے، ٹھیک، JUI کو بچانا ہے۔ بہت شکریہ جناب صدیق الرفاق صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انتخابات تو ہونے چاہیے، اور انتخابات نئی حکومت آئے گی، ذمہ داریاں اور ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا فیصلہ کرنے کا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات اب جنوری کے اختتام پر ہو جانے چاہیے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل۔